خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی 4 کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ان 4 کا ذکر کرتے ہیں۔ میں اس کے اندر یہ عرض کروں کہ یہ 4 کیا ہیں؟ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب شفیع، اس کے اندر علامہ صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ القول البدیع کے اندر فرماتے ہیں عربی کے اندر 4 کلمات بہترین ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد البتہ انہوں نے القول البدیع کے اندر جو فیصلہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں 4 کلمات میں سے افضل کلمہ جو ہے یہ الحمدللہ ہے۔ اس کی وجوہات بھی انہوں نے بیان کی ہیں۔ جو کچھ ان 3 باقی جو صفات ہیں یا کلمات ہیں ان کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری الحمدللہ کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سارے کلمات عربی کے جتنے وظائف ہیں، ان میں سے 4 کلمے خصوصیت رکھتے ہیں۔ جیسے وظائف کے اندر 4 کلمے خصوصیت رکھتے ہیں، صحابہ کے اندر بھی 4 صحابی جو ہیں خصوصیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی بات جناب غوث زمان حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں 4 کا عدد ہی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس 4 آسمانی کتابیں مشہور صحیفے اور بھی ہیں، مگر 4 مشہور ہیں۔ ادھر دیکھیں آپ 4 جہتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، جتنے بھی 4 ہیں، اور پھر آسمانی کتابیں بھی 4 ہیں، اور پھر یہ کلمات جو افضل ہیں یہ بھی 4 ہیں۔ تو خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے پارے کے اندر فرماتے ہیں یہ 4 ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ الف سے لے کر یا تک اس ساری امت سے افضل ترین ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ نے بھی یہی بیان فرمایا، اور مسئلہ بھی ہے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو طالبین کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابتدا جہاں عقائد بیان کرتے ہیں اہل سنت کے، اس کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں حضور کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ پھر حضور کی امت میں سے صحابہ اکرام ساری امت سے افضل ہے، سارے صحابہ اکرام الف سے لے کر یا تک جو صحابی ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے سرکار کی مجلس میں بیٹھا، سرکار کا دیدار کیا یا سرکار نے اس کو دیکھا، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو گیا، نماز پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکا، یہ کوئی شرط نہیں ہے صحابی ہونے کے اندر۔ صحابی ہونے کے اندر حضور کو محفل میں بیٹھنا ہے، حضور کی بات سننا ہے ایمان کی حالت میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے۔ نابینا صحابی بھی تھے نا، حضور کی زیارت نہیں کر سکتے تھے، مگر حضور کی محفل میں بیٹھے۔ تو بہرحال جتنے بھی صحابی ہیں حضور کی ساری امت سے افضل ہیں۔ پھر آگے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ترتیب بھی کی ہے، پھر جناب حدیبیہ والے ہیں، جناب 1400 جو تھے جتنے بھی تھے وہ ہیں، پھر جناب اصحاب بدر، اصحاب بدر ہیں وہ ہیں جناب۔ اس کے بعد جناب پھر عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جاتے جاتے یہ بھی بیان کر، عشرہ مبشرہ میں سے پھر 4 جو ہیں سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ افضلہم ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ جو آپ میں سے نہ پڑے ہوئے ہیں، یہ سما کس کے لیے آتا ہے؟ ترتیب و تاخیر کے لیے آتا ہے، پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، مانا یہ درمیان میں فرق بھی ہے، تو مانا یہ سب سے پہلے درجے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ثم عمر، وہ عمر نہیں فرمایا، وہ جمع کے لیے آتی ہے، تو سما ہے، ترتیب بھی بتاتا ہے، تاخیر بھی بتاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ اگر ہے تو حضرت میرے فاروق کا ہے جناب، ثم عثمان، ثم علی۔ جس ترتیب سے خلافت ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، ہماری عقائد کی کتاب سب کی اہل سنت و جماعت کی جو عقائد کی کتاب ہے ان کے اندر یہی لکھا ہے کہ جس ترتیب سے یہ میرے آقا خلافت ہے، سیدنا صدیق اکبر واقعتاً جو واقعہ ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں، اور دوسری نمبر پہ سیدنا حضرت عمر فاروق ہیں، تیسری صورت میں تیسری شکل میں حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت سیدنا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی۔ جس ترتیب سے خلیفے ہیں درجہ بھی اسی ترتیب سے ہے۔ تمام ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر سمجھانے کے لیے بات لکھی ہوئی ہے۔